اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے روشن فرما دے اور تمہیں ان طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے والوں کے رہے، اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم پر توجہ فرمائے اور ارادہ کیے ہیں جو شہوات کا اتباع کرتے ہیں کہ تم راہ سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تم پر تخفیف فرمائے اور انسان ضعیف خلق کیا گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے انفس کو نہ قتل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ اور جو اس میں کوئی تعدی اور ظلم کرے تو عنقریب ہم اسے آگ میں واصل کر دیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اگر تم کبائر سے اجتناب کرو، تمہیں جن سے منع کیا گیا ہے، ہم تم سے تمہاری لغزشوں کا کفارہ کر دیں گے اور تمہیں اکرام والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم مت تمنا کرو جیسی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور نسواں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مستحق مقرر کر دیا جیسا کچھ والدین اور اقربا کا ترکہ ہو، اور وہ جن سے تمہارا عقد و پیماں ہو چکا تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالی ہر شے کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال سے خرچ کرتے ہیں تو صالح خواتین مؤدب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ، ان دیکھے میں حفاظت کرنے والیاں، اور جن کے بارے تمہیں حق تلفی کا خوف ہو تو انہیں واعظ کرو،
اور انہیں سونے میں علیحدہ رکھو اور یہ کچھ دہراؤ۔ پس اگر اطاعت کریں تو ان پر کوئی راہ مت تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بالا تر بہت بڑا ہے۔ اگر تمہیں ان کے مابین پھوٹ پڑنے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے اہل خانہ سے اور ایک منصف اس کے اہل خانہ سے مقرر کرو۔ اگر یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت فرما دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبدیت کرو اور تم اس کا کسی شے کو مت شریک ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اور اقربا اور یتامہ اور مساکین اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ احسان کرو، اور جو تمہارے زیر دست ہیں۔ جو کوئی اتراتا ہے فخر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا امر دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک عذاب اہانت آمیز تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اور جو لوگ اپنے اموال لوگوں کو دکھاوے کے لیے نفقہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، اور کوئی شیطان کو اپنا ساتھی بنا لے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور انہیں کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسا رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے باعلم ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ بر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو اس میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اپنی جناب سے ایک اجر عظیم دیتا ہے۔ تو کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شاہد لائیں گے اور آپ کو ان سب پر بطور شاہد لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس روز آرزو کریں گے کاش وہ زمین کے برابر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔